آج یہاں پر جلسہ کا آیوجن ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب صاحب اور ان کے تمام انتظامیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نور رات کو اور یہ عید الاضحیٰ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جو لوگ بھی شریک ہوئے ہیں ان سب کی حاجت روائی فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا بتانا چاہیں گے عوام کو، کس طریقے کا امن و سکون کی دعوت دینا چاہیں گے، کس طرح سے لوگوں کو آپس میں ویوہار رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محمد الرسول اللہ کی جو ہمارے پروفٹ ہیں، پیغمبر ہیں، انہی کی سیرت کو، انہی کے کردار کو، انہی کے کیریکٹر کو پڑھنا پڑے گا۔ عام مسلمان سے، کسی مولوی سے، عالم سے، پیر سے آپ اسلام کو، اس کے فنڈامنٹلز کو، شریعت کو جج نہیں کر سکتے۔ اسلام کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے اسلام کو، تو وہ آپ کو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کیریکٹر سے اور ان کے سیرت سے اور ان کے اخلاق سے سمجھنا ہوگا، اور وہی دین کا پیمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سب سے اچھی سیرت ہے، اور یہی طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے جس کی آپ لوگوں کو اتباع کرنی ہے۔ اچھا، کیا لگتا ہے سر، ابھی جو حال ہی میں جو ہے وقت ووٹ کا جو ہے ابھی مسئلہ چل رہا ہے اور QR کوڈ جو ہے جاری ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دے کر جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم اس میں یہ سیاسی سوال جو ہے اس پہ کوئی جواب نہیں دینا چاہیں گے، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ جو چیز شریعت کی ہے، شریعت کی روشنی میں ہے، اسے شریعت کی روشنی میں ہی سمجھا جائے، دنیا اور سیاست سے جوڑ کر اس کو نہ سمجھا جائے۔ جو شریعت کا قانون ہے اس میں کسی کا عمل و دخل نہیں ہے۔ شریعت کا قانون شریعت کے اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے چلتا ہے۔ جو چیز پر مسلمان کا حق ہے، امت مسلمہ کا حق ہے، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے نام سے وقف ہوئی ہے، پھر اس پہ کسی نان مسلم، نان بلیور کا حق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے قانون ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور شریعت کا النگھن، شریعت کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کی شریعت کے نافرمان ہیں۔ حضور اور اللہ کے نام پر جو لوگ اتنا فساد کرتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیے، آج کے پورے اجلاس پر جو میں نے خطاب کیا ہے، آج اجلاس کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ مجلس ہوئی ہے، اس میں میرا ٹاپک ہی آج کا یہ تھا کہ ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں دین کی، اسلام کی، انہیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھائیں، اور اسلام تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہمارے پروفٹ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، وہ جو سیرت 23 سالہ زندگی حضور کی نبوی زندگی ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ نے ظلم سہا ہے، ظلم کرا نہیں ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ظلم کرنے سے روکا ہے، جنہوں نے معاشرے میں خرابیاں پیدا کریں، جنہوں نے ننگ و فحش کیا، بدکاریاں پیدا کریں، اور جو لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں درگور کر دیتے تھے اور غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے 14 صدی پہلے یہ سب چیزیں ختم کری، سب کو برابر کا درجہ دیا، عورت کو عورت کے حقوق دیے، جو عورت کے حقوق عرب میں نہیں پہچانے جاتے تھے اور اس وقت عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس کو بھی بتایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کو حقوق دیے، غلاموں کو حقوق دیے، بچوں کو حقوق دیے، الغرض صرف برتری اور فضیلت اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے۔ سیاسی مجھ سے جو ہے آپ کوئی بھی سوالات نہ کریں، سیاسی سوالات پر میں جواب نہیں دے سکتا، البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کی پوری دنیا
پوری دنیا جس شخصیت کو مانتی ہے کہ یہ 14 صدی پہلے کوئی ایسا انقلاب پیدا ہوا تھا عرب میں جو اس روئے زمین نے جب سے دنیا بنی ہے نہیں دیکھا، ایسی شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بحمد اللہ تعالیٰ کسی کے دین میں نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ سے بندوں کو جوڑا بھی اور بندوں سے بندوں کو بھی جوڑا، انسان سے انسان کو بھی ملایا، نفرتیں ختم کری۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جب نبی کا جشن منایا جائے تو نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کے منایا جائے۔ جلسہ کا آیوجن کیا ہے، آج آپ لوگوں کو کیا سندیش دیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام پوری دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں کو، بیٹیوں کو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ست سری اکال، نمستے، آداب۔ اور مجھے یقین ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے سب کے لیے خیریت کی دعائیں کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیگر احوال یہ ہے کہ ہمارے یہ جو جشن آمد رسول پاک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنے والے ہیں۔ توریت نے کہا نبی آنے والے، محمد رسول اللہ آنے والے، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آنے والے، انجیل نے کہا حضرت محمد رسول اللہ آنے والے، زبور کہہ رہی ہے محمد رسول اللہ آنے والے۔ تو ہمیں بھی آنے کی خوشی میں ہم نے یہ جشن منایا، اور یہ جشن ہے محبت کا پیغام، محبت کا پیغام، محبت کا اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنا، انسان سے محبت کرنا، جانور سے محبت کرنا۔ تو یہ محبت کا پیغام ہے پوری دنیا تک کہ نبی جب آئے تو دنیا چمک گئی، عالم چمکا، سوکھے درخت ہرے ہو گئے، جن پہ اولاد نہیں وہ اولاد والے ہو گئے، جو تنگ دست تھے تنگ دستی دور ہو گئی۔ یہ نبی کی آمد کا یہ اثر تھا، ان کی برکت تھی۔ آج یہاں جشن آمد رسول پاک مناتے ہوئے ہمارے راجہ رام بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا جگر، شروع سے آج 12 سال کے قریب ہو گئے کم یا بیش، شروع سے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، رپورٹنگ کی ہے۔ پہلے جب یہاں جلسہ ہوا تو کچھ نہیں تھا، مٹی کا تھا، آج اچھا ہو گیا، پورا محلہ ڈیولپ ہو گیا۔ یہ نبی کے آمد کی اثر کی بات ہے، یا برکتیں ہیں، یا بہت سی برائی دور ہوتی چلی گئی۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح یہ جشن آمد رسول پاک منایا جاتا ہے، یہ خوشیاں ہیں، اور خوشی جب مانی جائے گی جب اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں گے، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے۔ اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ادب کیا جائے، ایک دوسرے کا گھروں کا ادب بالا بنایا جائے، ان کی برائیوں کو دور کیا جائے۔ یہ ہم مثال یہ ہے رسول آمد کی کہ انہوں نے تمام برائیوں کو دور کیا۔ بیٹیاں جب ہوتی تھی تو زندہ دفن کیا کرتے تھے، نبی نے آگے سے دور کیا۔ ایسی اس محلے میں جب سے یہ پیغام شروع کیا ہے جشن آمد رسول پاک کا، یہاں سب سے محبت ہے، اور یہ محبت کا پیغام ہے۔ آپ بھی یہاں آئے، محبت میں آئے، ہم نے جو دعائیں کی آپ سب کے لیے دعائیں کی، یہی پیغام ہے، اس کا یہی مشن ہے۔ حق کے ساتھ رہو اور حق کہو، با ادب رہو، ادب سے چلو۔ اور میری دعائیں ہیں کہ آپ جتنے بھی چینل والے ہیں، اینکر ہیں، ایک ترقی ہو، میرے راجہ رام کے بھائی کا چینل انٹرنیشنل بن جائے، آپ سب کو کامیابی ہو، یہ میری دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم میں امن چین رہے، ہمارے انڈیا میں امن چین رہے۔ ہمارا انڈیا، ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان یہ خواجہ کا ہے، اور خواجہ کا ہندوستان میں کہ کوئی باہر سے آتا ہے وہ ہمارا میزبان ہے، ہمیں مہمان کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور جب تک وہ ہندوستان میں رہے امن چین سے رہے، اور باہر جائے تو اپنے گھر باہر پہنچائے۔ ہمارے ملک میں جو فرقہ پسند ہیں، جو دنگے فساد کرنا چاہتے ہیں، ایسے ظالم سے اللہ ہمارے ملک کو بچائے اور امن چین قائم رکھے، سب کی خیر سب کو اللہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام۔ جب دم ہے واسف لا الہ الا اللہ، یہ سلام کرتے ہیں فرشتے سارے، سلام کرتے ہیں خواجہ تمہارے روزے پر ہو کے بارے، سلام کرتے ہیں ہو کے بارے،
سلام کرتے ہوئے تو کی چادر سو رہے ہو مزار کے اندر اوڑے ہوئے پھولوں کی چادر پھول سارے سلام کرتے ہیں.